السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد للہ۔ اوکے جی، مس نادیہ دو اسٹوڈنٹس کو بلائیے۔ جی سر، فاقیہ آئیے اور فوزیہ آ جائیں۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی سر، فوزیہ، فاستفتہم یہ کون سا فعل ہے، ذرا ایکسپلین کریں۔ فاتایا اس کا مادہ ہے باب استفعال سے، سر یہ امر ہے، انتا اس میں فاعل ہے، ہم اس میں مفعول ہے۔ باب کون سا؟ باب استفعال۔ استفعال ہے، استفتا یستفتی، ٹھیک ہے۔ اوکے، تو امر کا صیغہ ہے، انتا فاعل ہے، ہم کیا ہے؟ سر مفعول بنا۔ مفعول ہے، کیا ترجمہ ہے؟ آپ ان سے پوچھیے۔ استفتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سر فاتایا کا تو مطلب ہوتا ہے نا فتویٰ لینا، تو جب استفعال میں آتا ہے تو کسی سے پوچھنا، یعنی کہ کسی نہیں، چیز تو کے۔ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ترجمہ بن رہا ہے وَاسْأَلْهُمْ، ٹھیک ہے، وَاسْأَلْهُمْ اور فَاسْتَفْتِهِمْ فرق ہے۔ حالانکہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ اگر ہم جملہ لکھیں نا وَاسْأَلْهُمْ، اس کا جی ترجمہ سر، بھی یہی ہے کہ ان سے پوچھیں، ایسے ہی ہے نا؟ سر فتویٰ لینے کا لکھا ہوا تھا ڈکشنری میں، فتویٰ لینے۔ سن لیں، میں جو آپ کو ایکسپلین کر، اچھا، چھوڑیں اس بات جی کو، سر، ہو جی گئی، سر، اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ وَاسْأَلْهُمْ اور فَاسْتَفْتِهِمْ دونوں میں ایک ہی جملہ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، کہ پوچھیں ان سے۔ جی سر، جی سر۔ اس استفتا
باب استفال میں طلب کرنے کے میننگ میں، ٹھیک ہے؟ سر جی جب آپ کسی مولوی سے پوچھتے ہیں تو آپ سوال پوچھتے ہیں یا فتویٰ پوچھتے ہیں؟ سر فتویٰ پوچھتے ہیں. فتویٰ پوچھتے ہیں. فتوے سے مراد کیا ہے؟ اس سوال اور فتوے میں فرق ہے. سر سوال کسی انفارمیشن کے لیے ہو سکتا ہے، معلومات کے لیے، ٹھیک ہے؟ جی جی سر لیکن استفتاء یا استفتی، اس کا مطلب ہے آپ مفتی کے پاس گئے ہیں، آپ اس سے کسی مسئلے کا سولوشن چاہ رہے ہیں، آنسر چاہ رہے ہیں، اور وہ آنسر آپ کو کیسے دے گا؟ دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے عمومی طور پہ وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن اگر جو اصل فتوے ایشو کیے جاتے ہیں نا، یہ تو عام ہوتا ہے نا، لیکن اگر آپ کسی دارالافتاء سے جا کے پراپر فتویٰ لیں تو وہ پوری آپ کو نیچے دلائل دیتے ہیں کہ یہ بات جائز اس لیے ہے یا اس لیے ناجائز ہے. ٹھیک ہے؟ جی سر. یہ ہوتا ہے استفتاء. تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فاستفتہم. صحیح ہے؟ جی سر جی آپ ان سے پوچھیں، لیکن مجھے پتا ہے اب آپ سمجھ گئی ہیں کہ مقصد کیا ہے. جی سر. کیا آپ یعنی آپ جب یہ دلائل کے جواب دیں ساتھ. آپ کو تو ذرا دلائل کے ساتھ دیں. جی یہ جو جی باتیں جی کہتے ہیں اس کو ثابت کرنا ہوگا، اور وہ دلائل کے کوشچن بھی اب آگے آ رہے ہیں. ویری گڈ. اوکے. سو فاکہہ علی ربک البنات ولہم البنون. علی ربک البنات کو ایکسپلین کریں. جی سر، حمزہ استفہامیہ ہے اور لام حرف جر ہے. ربی کا جو ہے مرکب اضافی ہے. کاف جو ہے مرکب اضافی ہے سر. جملے میں کیا البنات مقام جو ہے ہے مبتدا لربی کا؟ مؤخر ہے. لربی کا جملے میں مقام کیا ہے؟ سر یہ سر یہ متعلق بن رہا ہے سر. ایک منٹ فاقیہ. جملہ ہے علی ربک البنات، یہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہے؟ جملہ اس میں سر یہ خبر نہیں، خبر مقدم ہو رہا ہے، صرف وہ مقدم جملہ ہے. خبر مس ہے. فاقیہ آپ کہاں کھوئی جی ہوئی؟ سر. نہیں یہ خبر سوری مقدم سر. ہے. آپ جی کہاں خلا میں سیر کر رہی ہیں چاندریان کے پیچھے جا کے؟ کچھ نہیں ملنے والا ادھر. ٹھیک ہے، ادھر ہی رہیں، دنیا جی میں ہی رہیں. ٹھیک ہے. سو خبر مقدم ہے. البناتو کیا ہے؟ جی البنات مبتدا مؤخر ہے سر. مبتدا مؤخر ہے. گڈ. مبتدا مؤخر ہے. استفہامیہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ جی کوشچن یہ انداز ہے نا، اور تاکیدی اسلوب ہے، اور ایک تعجب بھی ہے اس میں. علی ربک البنات کیا ترجمہ ہوا؟ کیا تمہارے رب کی بیٹیاں ہیں؟ کیا تمہارے رب کی بیٹیاں ہیں؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. جملے کو ایکسپلین کرے. جملہ جی اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے سر. یہاں اوکے، پہ بھی لہم جو ہے یہاں پہ جی بولے خبر بولے. مقدم ہے، اور لہم جو ہے یہ خبر مقدم ہے، اور البنون جو ہے مبتدا مؤخر ہے. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. اور ان کے بیٹے ہیں. اور ان کے بیٹے ہیں. تو مس فوزیہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں، ان سے فتویٰ لیں ذرا. اور یہ جملہ مفعول ہے، پورا 2 جملے ہیں. پورا جملہ یہ بیسیکلی جملہ بیانیہ بھی کہلایا جاتا بعض دفعہ. تو استفہام ہے، یعنی علی ربک البنات، آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے. اس بات کا کیا مقصد سمجھ آیا آپ کو؟ سر وہ فرشتوں کو کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، تو وہ اس وجہ سے مشرکین جو کہتے تھے، الزام لگاتے تھے. نہیں، اس جملے کو پورے کو بتائیں نا. یہ کیا مقصد ہے کہ تمہارے آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ اس کا کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ سر وہ الزام جو لگا رہے تھے اس سے پوچھنے کا بول رہے نا کہ آپ ان سے پوچھیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ لوگ. نہیں، یہ نہیں ہے. یہاں پر یہاں پر یہ نہیں پوچھا گیا. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان سے ذرا پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے تو انہوں نے بیٹیاں منتخب کر لی ہیں اور اپنے لیے بیٹے منتخب کرتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ جی سر. یعنی جس چیز کو، کیا کفار قریش بیٹیوں کو فضیلت دیتے تھے؟ نہیں. نہیں دیتے تھے. تو یعنی جس چیز کو وہ خود پسند نہیں کرتے، حیرانی کی بات ہے انہوں نے اسے رب سے منسوب کر دیا ہے اور اپنے لیے بیٹے چن رہے ہیں. جی غور سر کر رہی ٹھیک. ہیں؟
جی سر، جی سر. الزام تو لگ چکا آلریڈی، یعنی کفار قریش پر الزام تو لگ چکا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انداز اختیار کیا ہے کہ کیا انتخاب ہے ان کا، یعنی انہوں نے انتخاب بھی کیا تو اس میں کیسا دماغ لڑایا انہوں نے ہوں. کہ اپنے لیے سر ان کو بیٹے پسند ہیں، اور رب کے ساتھ اگر جوڑا بھی تو کس کو؟ بیٹیوں کو. یعنی عقل کا اندازہ کریں، ایک تو جھوٹ، اور جھوٹ بھی کیسا. صحیح. جی آگے سر. چلتے ہیں. اگلا جملہ ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. فاقیہ خلقنا کا فاعل کیا ہے؟ خلقنا کا فائل نحنو ہے سر. ماضی ہے یا مضارع؟ یہ ماضی ہے سر. ماضی ہے. گڈ. الملائکۃ منصوب کیوں ہے؟ یہ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اناثن اس کا حال ہے. ٹھیک ہے. جی. ام خلقنا الملائکۃ اناثن، اناث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے فوزیہ؟ سر عورت. جی مؤنث سر. مؤنث. عورت. جی عورت اور چیز ہوتی ہے مؤنث. جی جی بات وہیں چلی جائے گی، لیکن یعنی مؤنث چیز. صحیح ہے نا؟ جی کلیئر؟ جی سر الحمد للہ. اوکے. وہم شاہدون، ہم کیا ہے اور شاہدون کیا ہے واقعہ؟ ہم مبتدا ہے اور شاہدون جو ہے خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے. ویری گڈ. تو یہ جملہ کیا بن رہا ہے یہاں پر مس فوزیہ؟ سر یہ حالیہ بن رہا ہے. حالیہ بن رہا ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو بہت زیادہ تیز ہو گئے ہیں آپ لوگ. ویری گڈ. جزاک اوکے اللہ جی. خیرا. شاہدن کون سا اسم ہے فاقیہ؟ اسم الفائل ہے سر. اسم الفاعل ہے. کیا مطلب ہوتا ہے شاہدن کا؟ گواہ. گواہ. کیسا گواہ؟ خواب میں یا واقعی دیکھ رہا ہو؟ نہیں، واقعی واقعی جو ہاں، دیکھ رہا ہو. یاد رہے. شاہد ان کا مطلب ہے جو اپنی نگاہوں سے معاملے کو دیکھ رہا ہو، اسے شاہد کہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا کہ وہ غیبی کوئی شاہد ہو، صرف سامنے دیکھ رہا ہو، فزیکلی آبزرو کر رہا ہو کیا ہو رہا ہے. سو فوزیہ جی کیا ترجمہ ہوا؟ کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے ہاں جی. یا حاضر تھے؟ یعنی جب فرشتوں کو پیدا کیا جا رہا تھا تو کیا وہ دیکھ رہے تھے؟ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا، وہم شاہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے. اچھا، اب غور طلب بات ہے کہ دیکھیں اس کا مطلب مؤنث ہونے کی خاص علامات ہیں. ایسے ہی ہو گیا نا؟ جی سر. اب اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ ان علامات سے واقف ہیں کہ واقعی فرشتوں میں یہ علامات موجود ہیں. آپ کبھی، یہ میری تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنی کالج، پاکستان خاص طور پہ، انڈیا کا مجھے نہیں پتا، اپنی کالج، یونیورسٹی یا اپنی فرینڈ میں ذرا کبھی کسی سے سوال کیجئے گا. ویسے ایک سوال ہے، فرشتے مرد ہیں یا عورت؟ آپ کو جواب ملے گا، آپ حیران ہو جائیں گی. جی سر. کیا جواب ملے گا عورت آپ کو بولتے مس ہیں. فوزیہ؟ کیا اندازہ ہے آپ کا؟ سر ہم مسلمان تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھتے ہیں نا، لیکن مجھے نہیں پتا نہیں، وہ. لیکن جب آپ جینڈر پوچھیں گی تو آپ کو جواب ملے گا. جی سر مجھے نہیں اندازہ کیا جواب. پوچھیں گی نا تو ذرا ٹیسٹ کریں ٹھیک 5-10 عورتوں کو. جواب ملے گا مؤنث ہیں. جی کیا ملے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے مؤنث سر. ہے. مؤنث ہیں. مؤنث. کیوں ملے گا؟ وجہ بتاتا ہوں آپ کو. پاکستان میں آپ نام سنتی ہیں ملائکہ؟ اچھا. جی جی سر. لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں کیوں سر. لڑکیوں کو دیا جاتا ہے؟ کیا پرابلم ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں لڑکیاں. ہاں جی، کیونکہ سمجھتے ہیں یہ فرشتے جیسی ہے. سر مسلمان اور لوگ بھی سمجھتے ہیں. بالکل سمجھتے ہیں. تو ملائکہ نام کیوں دیا گیا پھر؟ مردوں کو کیوں نہیں دیا؟ جی مردوں سر. کو کیوں نہیں دیا؟ یہ جو خواتین کو پاکستان، انڈیا میں ملائکہ نام، عرب میں نہیں ہے یہ نام، عورتوں کو نہیں دیا جاتا، مردوں کو دیا جاتا ہے عرب میں. اب دیکھیں ٹھیک وہ ہے سر. یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھا تو انہوں نے فرشتوں سے تشبیہ دی. ایسے ہی نا؟ جی جی سر. حالانکہ فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، لیکن انہوں نے ایک شبیہ دے ڈالی کہ مطلب حسن و جمال جیسے فرشتوں جیسا ہوتا ہے، ملک کریم. لیکن ہمارے ہاں لڑکی کو فرشتے کی صفت دی جاتی ہے.
اور کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ نام ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ مردوں کو کیوں نہیں دیتے نام ملائکہ. آپ کہیں آپ کو کوئی رشتے دار میں بچہ پیدا ہو، کہ نہیں اس کا نام ملائکہ رکھو، دیکھیں جواب ملتے ہیں آپ کو. یہ تو لڑکیوں کا ہوتا ہے، پوچھے کیوں ہوتا ہے لڑکیوں کا، تو آپ کو جواب بھی مل جائے گا. ضعف الاعتقادی ہے نا. صحیح جی اس کا سر. مطلب یہ بات معلوم ہی نہیں ہے لوگوں جی کو. تو یہ ایک مسئلہ ہے. یہ یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ کو پتہ ہی نہ ہو، ویسے موسٹلی کو پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے نا، وہ اپنا اندازہ لگاتے ہیں. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ وہ اندازہ بھی کیوں. دیکھیں کفار قریش پر تو یہ ہے نا کہ وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. لیکن مسلمانوں میں جو کہیں گڑبڑ اگر تھوڑی بہت ہے تو وہ مؤنث سمجھتے ہیں، بیٹیاں نہیں، مؤنث سمجھتے ہیں. صحیح ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے، یہ ذرا آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل مانگی نا، فاستفتہم، ان سے پوچھئے علی ربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. یعنی یہ اب دلائل ان کو کہ یہ سب دلائل ان سے پوچھنے ہیں آپ نے، کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ تم نے رب کے لیے بیٹیاں سلیکٹ کر لیں، اپنے لیے بیٹے کرتے ہو. دوسری بات، کیا جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو تم دیکھ رہے تھے اپنی نگاہوں سے کہ یہ مؤنث پیدا ہو رہے ہیں؟ اوکے آگے چلتے ہیں. مس نادیہ دو اسٹوڈنٹ کو بلائیں. جی سر. سائمہ سعدیہ آئیے. عتیقہ آپ آئیں. جی السلام صاحبہ. علیکم میم. الا السلام علیکم انہم من افکہم لیقولون، الا کیا ہے یہاں پر؟ سر. حمزہ استفہام لا نفی کا ہے. عتیقہ الا کیا ہے؟ ہاں سر یہ حرف تنبیہ ہے. یہ حرف تنبیہ ہے مس سائمہ، ٹھیک ہے. جی سر. یہ حرف تنبیہ ہے، یعنی جان لو، یو شوڈ نو دیٹ. تنبیہ ہے، تنبیہ کی جا اوکے. رہی ہے. اور تنبیہ، حرف تنبیہ کے بعد ہمیشہ ایک پازیٹیو جملہ ہوگا، تاکیدی. ٹھیک ہے. اوکے سر. الا، یاد رہے حمزہ استفہامیہ کے پاس ساتھ یہ انا نہیں آتا. اوکے سر. تو الا آپ کو ملے اور ساتھ ہی جملہ تاکیدی ہو تو یہ حرف تنبیہ ہے. الا انہم من افکہم لیقولون. اوکے ذرا ایکسپلین کریں سعدیہ اس کی گرامر. سر انا جو ہے اس کا اسم جو ہے وہ اسم انا جو ہے ہم ہے. آگے لا یقولون خبر ہے مین افکہم. سر یہ میں نے اس کو اس کے متعلق مقدم کیا ہے فعل کے. ٹھیک ہے، ابھی صحیح کیا آپ نے. آگے سر اگلا جملہ ولد یہ اللہ. لا, سر لا یقولون لام. جی سر. لام مزالکہ ہے. یقولون سر کالا یقولو سے ہم اس کا فائل ہے. جملے میں خبر ہے، ٹھیک ہے، گڈ. کیا جملے ترجمہ میں ہوا؟ خبر. کیا نہیں یقیناً وہ اپنے ایک گھڑا ہوا. سائمہ، مس سائمہ، الا کا جی ترجمہ سر. کر نہیں دیا میں نے، او سر. جی سر. پھر اس کے باوجود کیا نہیں کہہ جان رہی لو. ہیں؟ جی سر. جان لو بے شک وہ اپنا گھڑا ہوا جھوٹ کہتے ہیں. جان لو انہم من افکہم لیقولون، وہ اپنے گھڑے ہوئے میں سے بول رہے ہیں. یعنی یہ فیبریکیٹڈ بات ہے، گھڑی ہوئی بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. جی سر. عتیقہ اگلا جملہ. جی. ولد اللہ اس میں ولد فعل ماضی، اسم جلالہ اس کا فاعل. ولد واو لام دال اس کا مادہ ہے باب دعات سے. ولد یلد اور ترجمہ اس کا اللہ نے جنا. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اس میں واو سر حالیہ کریں گے اس کو. ہاں جی، واو حالیہ کریں گے. حالیہ انا تاکید کے لیے اور ہم اس کا اسم ہو جائے گا. لام یہاں پہ تاکید ہے. کاذبون یہ خبر انا ہو جائے گا اور کاذبون یہ اسم الفاعل ہے. کاف زال با مادہ اس کا. ویری گڈ. کیا اور ترجمہ ہوگا؟ بے شک وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہاں جی، اور یقیناً یقیناً وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی جو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر جو بہتان لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کے فرشتوں کے بارے میں 3 قول ذکر کیے ہیں، حد درجہ کذب اور کفر پر مبنی ہیں. انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کی، حالانکہ اس کی ذات اولاد سے پاک ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد ہے اس اولاد کو انہوں نے لڑکیاں قرار دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے ان کی پوجا شروع کر دی. ان میں سے ہر بات
ان میں سے ہر بات ان کے آتش جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے کافی ہے. مجھے امید ہے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. تو مس دو اسٹوڈنٹس بلائیں. جی سر. عائشہ صدیقی آئیے. نسیم نواز آئیے. جی جی سر. جی. اصطفى البنات علی البنین. اصطفیٰ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. جی عائشہ تھوڑا اونچا بولیں. فعل ماضی ہوا اس کا فاعل ہے. صاد فا یا مادہ ہے. باب باب افعال سے افعال ہے. جی. اور تو بدلا ہوا ہے تا سے. اور یہ حمزہ استفہام ہے. استاد جی میں کہوں گی نا. کیا میں کہوں گی نا استاد جی. کیا کہا؟ میں بتاؤں گی نا. میں بتا رہا ہوں نا، آپ صبر کر لیں. اصل میں تھا یہ کیا؟ استفا. اصل میں باب افتعال کا حمزۃ الوصل ہے، اس لیے یہ بجائے لکھا رہنے کے بالکل ہی ڈراپ کر دیا گیا اور اس کو ڈائریکٹ ایک ہی حمزہ کافی رہ گیا. تو اصطفى البنات علی البنین اگر موجود بھی رہتا تو پڑھا ایسے ہی جانا تھا. اصطفى البنات علی البنین. اصطفیٰ کا فاعل ہوا جو لفظ الجلالہ کی طرف راجع ہو رہا ہے. اوکے. تو عائشہ بناتی کیا ہے؟ منصوب، مجرور، مرفوع؟ منصوب ہے، مفعول ہے یہاں. ویری گڈ. علی البنین کیا ہے؟ یہ متعلق فعل ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ اصطفى البنات علی البنین. استفا یستفی کا کیا مطلب ہوتا ہے چن لینا. کیا وہ چن لیا بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے کے؟ ہاں جی. کیا یعنی انہوں نے اللہ نے نعوذ باللہ بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دے کر چن لیا ہے؟ اوکے مس نسیم نواز اگلے جملے کی طرف آئیں. جی سر. ما لکم کیف تحکمون. مالکم کو ایکسپلین کریں کیا ہے؟ سر ما جو ہے استفہامی ہے، ما مبتدا، لکم خبر. ٹھیک ہے. کیا ہے مالکم. اور تمہیں؟ یہ سب تعجبیہ ہیں تھوڑے ڈانٹ کے انداز میں. مالکم کیف تحکمون یہ انداز ہے. جی. مالکم کیف کیف تحکمون. تو کیا ترجمہ ہے مالکم؟ ما لکم کیا ہے تمہیں؟ تم سب کو کیف کیا ہو گیا ہے؟ کیف تحکمون. اب کیف تحکمون کا سر فاعل کیا ہے؟ فاعل ہے انتم. انتم فعل ماضی ہے ہا یا کاف. مضارع؟ سر فعل مضارع ہے. ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے. نون باب نون سے ہے. کیفا کیا ہے انتم یہاں پر؟ فاعل. کیف سر اس کا حال ہے انتم کا. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا کیف تحکمون؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ ہاں جی. تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، یعنی تم نے جو ڈیسائیڈ کیا وہ بھی کیسا کیا ہے. عائشہ آگے پڑھیں. حمزہ استفہام فا حرف عطف لام نفی تذکرون. مضارع فعل مضارع انتم فاعل زال کاف را مادہ باب تفاعل تذکرہ یا تذکرو. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ہاں جی. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، یعنی کیا تم اپنی عقل کو استعمال کر کے اس سے سمجھتے سیکھتے نہیں ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. اوکے مس نسیم اگلا جملہ. ام لکم سلطان مبین. ام حرف عطف ہے اور لکم جو ہے لکم جار مجرور خبر مقدم. سلطان مبین سے مرکب توصیفی ہو کر مبتدا مؤخر. کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ ہاں جی. کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ سلطان یعنی ایسی دلیل ہو جو تمہارے اس دعوے کو ثابت کر سکے. ام لکم سلطان مبین. عائشہ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. ایکسپلین کریں گرامر. فا حرف عطف آتو فعل امر فاعل اس کا انتم حمزہ تا یا مادہ باب دعاد سے اور با حرف جر کتابکم مرکب اضافی ہو کے متعلق فعل ہے. تو لے آؤ تم اپنی کتابیں. ان حرف شرطیہ جازمہ کنتم فعل ماضی فاعل اسم کنتم انتم ہے اور صادقین خبر کنتم اسم الفاعل صاد القاف باب دعاد سے. ویری گڈ. اگر کیا تم سچے ہو
ہاں جی، اگر تم سچے ہو، اصل میں یہ فاتو بکتابکم ہی اس کا جواب شرط تھا جو مقدم کر دیا گیا. سو فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، لاؤ ذرا اپنی کتاب اگر تم سچے ہو، یعنی لاؤ وہ دلیل جہاں لکھا ہوا ہے. تو یعنی یہ بات کون کر رہے ہیں مس نسیم نواز؟ سر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہو رہی ہے یعنی مشرکین کی. فاستفتہم، پوچھیں ان سے یہ سب باتیں. دیکھیں کتنی یعنی تفصیلی بات مشرکین، کی گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین سے یعنی پوچھیے یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ان سے کنفرم کرنی ہے. دلائل کے ساتھ. یعنی آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو کتنا سیریسلی بیان فرمایا، کتنے ہائی انداز کے ساتھ، کتنے تاکیدی اسلوب کے ساتھ، کیسے کیسے الفاظ ہیں. فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات على البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین. تمام جملوں کے اندر ایک تاکیدی اسلوب، مقدم، مؤخر، لام، مزاحلقہ، انا تاکید. یہ جی سر. یعنی آپ اسٹرینتھ چیک کریں ان آیات کی، کیونکہ چھوٹا مسئلہ نہیں تھا یہ. اوکے گڈ، جی ماشاء اللہ. مس نادیہ نیکسٹ دو اسٹوڈنٹس کو بلائیں. جی سر. جی اسما آئیے. زویا آپ آئیے. جی استاد. جی اسما، وجعلوا کا فائل بتائیں. سر اس کا ہم فائل ہے، بینہو فعل کا ماضی. جملے میں کیا مقام ہے؟ سر یہ متعلق بن رہا ہے. ظرف ہونے کی وجہ سے. اور بین الجنتی کیا بن رہا ہے؟ سر یہ بھی ظرف ہی بن رہا متعلق ہے، ہے، سوری یہ بھی متعلق متعلق ہی بن رہا ہے. ہے. جنہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے؟ سر جنوں کو کہا جا رہا ہے. جنوں کو کہا جا رہا ہے. گڈ. نصباً منصوب کیوں ہے؟ سر حال ہونے کی. جعلہ کے دو مفعول ہوتے ہیں. جی سر معذرت، جی سے اس کا مفعول ہے. مفعول ہے. سو کیا ترجمہ ہو؟ وجعلوا بینہ بین الجنۃ نسبا. نسب کا مطلب ہوتا ہے رشتہ قائم کر دینا، ایک تعلق بتا دینا. بتائیے. جی سر. اور انہوں نے اس کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ بنا دیا. تو یہ اس کے درمیان میں یہ جو جعلہ بینہ میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ کی طرف، اسم اللہ جلالہ سبحانہ میں. و تعالیٰ کی طرف یہ ضمیر راجع ہے. ٹھیک ہے. تو اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ وہ جو یہ الزام لگاتے تھے، وہ ایک رشتہ قائم کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے بیٹیاں کیسے پیدا ہوئی ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہم اغفر لنا جمیعا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق چونکہ جنوں کے ساتھ ہے تو یہ جنوں سے بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ رشتہ ہے وہ جنوں سے جا قائم کرتے تھے. زویا اگلا جملہ پڑھیں. جی. وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ. استاد یہ واو حالیہ ہوگا جی، اور لام جواب واقعہ، قد لام تاکید کے جواب لیے واقعہ نہیں، علمت. جواب قسم. جی استاد، لام جواب قسم ہے، قد حرف تاکید، علمت فعل ماضی، اس کا فاعل الجنۃ، علم یعلم باب سین سے، اور انہم انا کا اسم ہم، محضرون اس کی خبر، اور لام مزحلقہ ہے. ٹھیک ہے. محضرون اسم المفعول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا جملہ ہی یوں سمجھ لیں کہ عالمہ کا مفعول ہے. اصل میں ترجمہ کریں تو دیکھتے ہیں. جی. اور بے شک جن جانتے تھے کہ وہ حاضر کیے جانے والے ہیں. بے شک جن جانتے ہیں کہ وہ حاضر کیے جانے والے ہیں. عالمہ کا جب جواب آتا ہے یا عالمہ کا جو مفعول آتا ہے انا سے آتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے زویا؟ نہیں استاد، نہیں دھیان. آپ کو یاد ہے ہم نے افعال القلوب اور افعال رجحان پڑھے تھے؟ جی استاد. پڑھے تھے نا؟ جی. تو رجحان اور قلوب میں کیا فرق ہوگا؟ افعال القلوب پڑھے تھے جس میں رجحان اور یقین تھے، افعال الیقین اور افعال الرجحان، رائٹ؟ جی. تو کیسے پتہ چلے گا کہ عالمہ اس وقت رجحان کے لیے آ رہا ہے یا یقین کے لیے؟
उस्ताद अगर इसका मफूल अन्ना के साथ हो तो रुझान के लिए होगा और इन्ना के साथ हो तो यकीन के लिए। नहीं, अगर इन्ना नहीं, के साथ या अन्ना के साथ हो तो यकीन के लिए, और बिना उसके और डायरेक्ट मफूल बनकर आ अच्छा, रहा हो जी तो जी फिर रुझान होता है। जी उस्ताद। ठीक है, ये होता है। सो जी वलक़द उस्ताद, ठीक है। अलिमतिल जिन्नतु इन्नहुम लमुहदरून, क्या तर्जुमा हो गया, दोबारा बताएं। और बेशक जिन जानते हैं कि वो हासिल किए जाने वाले क्या हैं। मतलब है इस जुमले से? ये इस आयत का पिछले पोर्शन से क्या लिंक बन रहा है कि वजअलू बैनहु बैनल जिन्नति नसबा? हाँ, यानी उस्ताद कि कुरैश मक्का जिन्नों का अल्लाह से ताल्लुक बनाते हैं, लेकिन जिन अल्लाह ताला की मखलूक हैं और वो उसके सामने पेश किए जाएंगे, यानी नहीं। असल में क्या है, यानी जिन्नों पर इल्जाम लग रहा है ना, जी और जिन ये बात जानते हैं कि ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं ये पेश किए जाने वाले हैं, यानी जिन्नों को भी जी ये ठीक बात पता है कि ये इस बात पर सजा पाएंगे। ये हुम जमीर है। जालू के फाइल की तरफ जा रही है, तो जालू का फाइल जी हुम कौन है? कुफार कुरैश। जी तो जिन्हों को ये बात मालूम है कि ये जो इल्जाम और इफ्तरा और किस बयानी की जा रही है, ये इस पर ये हिसाब देने वाले हैं। ओके, आसमा अगला जुमला पढ़ें। सुबहानल्लाहि अम्मा यसिफून। सुबहानल्लाहि मुरक्बे अज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन से ये फेल महदूफ का मफूल बन रहा है, और अम्मा यसिफून माँ जो है यहाँ पे मसूला है, और यसिफून जो है ये इसका सिला बन रहा है बाब ज़ौद से। सौद फा और वाव काफ सौद वाव फा, वाव वाव स्वाद वसफा फा ये। यासिफु बाब दारा बस है। वस्फ बयान जी सर। करना यानी सिफात बयान करना। क्या तर्जुमा हुआ सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून? अल्लाह पाक है उससे जो वो बयान करते हैं। अल्लाह ताला पाक है उस बात से, उस चीज से जो वो बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो जी यानी सर। ये जो पिछली जो यानी जो पिछले जो ये सिफात बयान की ना, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला को एक ऐसी चीज से मंसूब कर दिया जो अल्लाह ताला से उसके ताल्लुक नहीं है, तो इस पर ये आ रहा है सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून। जोया अगला जुमला पढ़ें। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। उस्ताद इल्ला इस्तिस्ना के लिए, इबादल्लाही ये मंसूब मुरक्कब इजाफी और अल मुखलसीन इबादा की सिफ्त। ठीक है, तो सिवाय ये किसका इस्तिस्ना हो रहा है? आ, उस्ताद ये मुहबरूना से हो रहा है या यसिफून? इसका इस्तिस्ना सबसे पहले तो करीबी जाए ना आप। जी यसिफून में से। यासिफून में हम जो सिफात बयान कर रहे हैं उनमें से किन का इस्तिस्ना किया गया कि वो इसमें शामिल नहीं है, ऐसी सिफात बयान नहीं जी करते हैं? कौन? जी इबाद अल्लाह मुखलसीन। जी अगर आप इसको मोहदारून से भी कर दें तो भी दुरुस्त रहेगा, और अगर आप जालू का फाइल हम भी कर दें तो भी दुरुस्त रहेगा, कि ये तीनों तरफ फिट हो रहा है। जी क्योंकि मोमिन ना तो ऐसा इल्जाम लगाते हैं, ना वो ऐसे लोगों में है जिनको अजाब दिया जाएगा, और ना ही वो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह ताला की तरफ किसी ऐसी सिफ्त का कनेक्शन कायम करें। तो ये इस्तिस्ना तीनों तरफ ही अगर आप भेज दें तो दुरुस्त साबित हो जाएगा, लेकिन करीबी यही है कि अम्मा यासिफून इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। ओके जी, आगे चलते हैं। माशाल्लाह, बोथ ऑफ यू वेरी गुड। मिस नादिया, नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स। जी सर, हाजरा रफीक आइए, अदीबा अंजुम आइए। जी सर। जी, इन्नकुम वमा ताबुदून। जी, तो इन्ना का इस्म क्या है और वाह क्या है और मा ताबुदून क्या है, बताइए। जी मैं बताऊं सर सर? हाजिर, आप बताइए। जी फा अतत है, इसमें इन्ना कुम है, और वाव भी अतफ हो रहा है। मा ताबुदूना ये इसका दूसरा इस्म है। वेरी गुड, ये मा ताबुदूना इसका दूसरा इस्म है। मा इसमें मौसूल या मसदरिया दोनों ही कहे जा सकते हैं, तो ये भी मंसूब है। ताबुदून का फाइल अंतुम, क्या तर्जुमा हो फा इन्नकुम वमा ताबुदून? बेशक तुम और जिनकी तुम इबादत करते हो। ठीक है जी। असल में इस जुमले के थोड़े से एराब थोड़े से मुश्किल हैं, जरा हम इसको इजीली देख लेते हैं क्या है। ग्रामर के उलमा का कहना है कि इन्ना हरफ ताकीद के साथ इस्मु इन्ना के साथ अगर वाव आ जाए
یعنی دو اسم انا آ جائیں اکٹھے واو کے ساتھ. ٹھیک ہے, جی سمجھ رہے ہیں سب آپ؟ جی سر. مس ادیبہ آپ بھی سن رہی ہیں؟ جی سر. دو اسم انا آ جائیں اکٹھے واو کے ساتھ تو اس کی خبر محذوف کرنا لازمی ہے. پوائنٹ کلیئر؟ جی سر. بس یہ سادہ سا اس کا اعراب, اس کو بس یہی رکھنا ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ, یقیناً تم سب اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, اوکے. جی یا بعض نے اس کو بھی خبر مان لیا ہے اس جملے میں آ کر کہ جی یہ ما انتم علیہ فاتنین سے لے کے اینڈ تک یہ پورا جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے, لیکن گرامر کے علماء اس کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. ایسی صورتحال میں جب انا کے دو اسم آ رہے ہوں تو خبر معذوف کی جانی واجب ہے. اس صورت میں وہ اس کی خبر ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن کچھ نے پھر یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ پورا اسم انا ہے اور یہ باقی ما سے لے کر الجحیم تک پورا خبر انا ہے. بہرحال ہم چونکہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر گرامر ریسرچ نہیں کر رہے ہیں. کریکٹ مس ادیبہ؟ جی سر. تو ہم اتنی ڈیٹیل تک جائیں گے جتنی ہمارے لیے کافی ہو. صحیح ہے, جی اس سے زیادہ کہ جمپ ہم نہیں جی لگائیں گے. تو جی جیسے علماء پھر کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے, بات ختم ہو گئی. اوکے جی. ٹھیک ہے سو سر. مس ادیبہ ما انتم علیہ فاتنین کو ایکسپلین کریں. سر ما نفی کا ہے, انتم مبتدا, علیہ جار مجرور متعلق, اور انتم جو با اسم ہے ما, یہ زائدہ ہے. انتم اسم ما. جی سر, اسم ما, سوری سر. اور با زائدہ ہے, اور فاتنینا خبر ما. فاتنون کون سا اسم ہے؟ سر یہ اسم الفاعل ہے, فاتانون باب دعا. ٹھیک ہے, فاتنون اسم الفاعل ہے. تو کیا ترجمہ ہوا مس ادیبہ؟ ما انتم علیہ بفاتنین. علیہ میں ہا ضمیر لفظ الجلالہ کی طرف جا رہی ہے. کیا ترجمہ ہوا ما انتم علیہ بفاتنین؟ تم سب اس کو بہکانے والے نہیں ہو. تم سب اس کے خلاف. دیکھیں الا حرف جر استعلاء کے لیے آتا ہے, حاوی ہونے کے میننگ میں. جی وما انتم علیہ فاتنون, فاتنون فتنے میں ڈالنے والا, آزمائش میں ڈالنے والا. ٹھیک ہے, جی سر. یعنی جی کسی سر. کو غلط باتیں بتا کر اس کو راستے سے ہٹا دینا. تو ما انتم علیہ بفاتنین, یعنی تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز بہکانے والے, پھسلانے والے, فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے, جی اگلا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ. مس ہاجر جی سر. پڑھیں آگے. الا من هو صال الجحیم. الا من هو صال الجحیم. تو من هو صال الجحیم کی گرامر ایکسپلین کریں ذرا. من موصولہ ہے اور ہوا صال الجحیم یہ اس کا صلہ ہے. ویری گڈ, اس کا صلہ ہے. ہوا کا کیا مقام ہے جملے میں؟ مبتدا ہے. گڈ. اور صال الجحیم کیا ہے؟ یہ خبر ہے. صالی اس کی خبر زیر کے ساتھ کیوں ہے؟ صال الجحیم. نو پرابلم. مس حدیبہ صالی زیر کے ساتھ کیوں ہے, زیر کے ساتھ کیوں ہے؟ سر اس کی یا ڈراپ ہے, تو یہ اصل میں صالن ہے نا, منقوص اسم ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, اسی لیے سر اسم الفاعل اضاف ہے بنا ہے تو. صالن, اسی لیے وہ سنگل آ رہا ہے. صال الجحیم, صال الجحیم یعنی صالن کون ہوتا ہے؟ جلنے والا, جہنم میں داخل ہونے والا, جی ہے نا. تو حاجر کیا ترجمہ ہوا؟ الا من هو صال الجحیم. سوائے اس کے جو جہنم میں جلنے والا ہے. ہاں جی. اب یہاں پر بھی سمجھ لیں کہ ایک اور چیز آپ کو تھوڑی سی نئی, وہ پہلے نہیں آئی. اصل میں فاتنون اسم الفاعل ہے, اور ایسا اسم الفاعل ہے جو متعدی ہوتا ہے, یعنی اس کے آگے اس کو مفعول درکار ہوتا ہے. تو بعض گرامر کے علماء نے اس کو یہ کہا ہے کہ یہ اصل میں اللہ جو ہے نا وہ تاکید کے لیے آیا ہے ما کے ساتھ, کہ ما انتم علیہ بفاتنین الا من هو صال الجحیم. یعنی تم نہیں اللہ کے بارے میں کسی کو آزمائش میں, فتنے میں ڈالنے والے, کسی کو بہکانے والے, سوائے اس کے کہ اس کو جو جہنم میں جلنے والا ہو. یعنی
कुफार निकले मैदान में, आकर लोगों को अल्लाह के बारे में बहकाने लगे। अब जिसका ईमान कमजोर होगा, जिसके दिल में खुद ही चोर होगा, वो उनकी बातें मान के वो जहन्नुम में दाखिल होने वाला बन जाएगा। जैसे आज कोई फितना वाला उठे, गामदी उठ जाए, या ये कादियानी आ जाए और ये आकर आकर तकरीरें करने लगे, तो जिसके दिल में ईमान कमजोर होगा, वो चोर होगा, वही मन हुआ सालिल जहीम होगा, कि वही उनकी बात मान लेगा, वही आजमाइश में पड़ जाएगा, वही बहक जाएगा, बाकी नहीं बहकने वाले। ठीक है, तो ये वो अंदाज है। अच्छा, अब बात आगे। वो कहते हैं कि असल में ये मन मफऊल है फातिन उनका, इस्मुल मौसूल मफऊल है फातिन उनका, कि फातिनी इल्ला, यानी बिफातिनी न मन हुआ सालिल जहीम, आजमाइश में डालने वाले उसे जो जहन्नुम में जाने वाला है। ठीक है, ठीक ओके जी जी, सर। आई होप मीनिंग एंड ग्रामर क्लियर। जी सर, आप अल्हम्दुलिल्लाह, कहेंगे जबरदस्ती जज़ाकल्लाह। क्लियर आई तो नहीं हैं जी मिस्टर अदीबा? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा ओके, बताया आप। आगे चलें जी, जज़ाकल्लाह मिस खैर। नादिया, दो स्टूडेंट्स के लिए। जी सर। फहीमा आ जाइए, शेख आरिफा आइए। जी सर। जी सर। जी मिस फहीमा, मा मिन्ना इल्ला लहू मकामुम मालूम, एक्सप्लेन करें। जी सर जी, वाओ अतफ है, मा नफी का है, मिन्ना खबर मुकद्दम है, इल्ला हसर के लिए आया है। और यहाँ पर सर जी दो अलग अलग जुमले हैं शायद। वमा मिन्ना, यहाँ पे कुछ महजूफ है शायद। चलें यूं कर लेते हैं, माँ और जी इल्ला ताकीद के लिए है, ठीक है। जी। हाँ जी। यहाँ पर उलमा का कहना है कि एक मुब्तदा मुअख्खर महजूफ है, हम्म। ठीक है। वो कहते सही। हैं कि मा मिन्ना अहदुन, ओके, अहदुन मसूफ। यानी असल में फिर ये लहू मकाम मालूम पूरा एक जुमला है, जी। मुब्तदा मुअख्खर खबर मुकद्दम, ये जी। मुब्तदा मुअख्खर मुरक्कब तौसीफी। हम्म। असल में जुमला यूं था कि मिन्ना अहदुन लहू मकाम मालूम, और लहू मकाम मालूम उस अहद की सिफ था। सही है। जी सही है, ठीक अब है। ये फरिश्तों का कलाम है, अल्लाह ताला यहाँ पर जी फरिश्तों का कलाम हम तक पहुंचा रहे हैं कि ये सारी बातें सुनकर फरिश्तों का जवाब क्या है, सही, ठीक है सर जी। जिनको जिनके ऊपर सारी बहस हो रही है। अब वो मुद्दई भी तो बोले ना आकर। सो जी। वमा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम, सो वो अहदुन यहाँ पर महजूफ है। उलमा का कहना है, अल्लाहु आलम बिस्सवाब, मा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम। अब बताएं मालूम कौन सा इसमें, जी सर, ये इसम मफूल है। क्या तर्जुमा हुआ? वमा मिन्ना इल्ला लहू मकाम मालूम। और नहीं हम में से कोई मगर उसके लिए एक मुकर्रर मकाम है। उसके लिए एक मुकर्रर मकाम मौजूद है। तो यहाँ पर सही। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा फी समाई दुनिया मौदिउन कदमिन इल्ला अलैहि मलकुन साजिदुन औ काइमुन, आसमान दुनिया में कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदे या क़याम की हालत में मुकर्रर ना हो। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इब्न मसूद से रिवायत है कि आसमानों में एक ऐसा आसमान भी है जिसमें एक बालिश्त बराबर भी ऐसी जगह नहीं जहां किसी फरिश्ते की पेशानी या कदम ना हो। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से इस रिवायत, इसी आयत की तिलावत फरमाई गई, और आगे फिर जोड़कर उन्होंने कहा कि वइन्ना लनहनु साफ़ून, यानी हम अल्लाह ताला की अताअत में सफ़े बांध कर खड़े हो जाते हैं। और ये पूरी बात जुड़ी हुई है कि फरिश्ते, एक तो यहाँ का लहू मकाम मालूम, कि वो फरिश्ते क्या है, जिस जिस काम पर उनको मुकर्रर किया गया है वो उस काम पर लगे हुए हैं, और वो अल्लाह की अताअत से आगे पीछे नहीं होते हैं, वो बिल्कुल मुकम्मल मुती हैं, और वो अपने काम खुश उसलूबी से और बड़े अच्छे अंदाज से अंजाम दे रहे हैं, और इबादत के लिए भी वो अपने अपने मकामात पर मौजूद हैं। अगली दो बातें कुछ चीजें साबित कर रही हैं, उसको उसके साथ जोड़कर बात करते हैं। शेख आरफा व इन्ना लनहनु साफ़ून को एक्सप्लेन कर दें। जी सर। सर इन्ना हुर्फ मुशब्बह फ़िल और इसमो इन्ना है नानू, और लाम 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 मुज़ाहिर का नानू ज़मीर फ़सल, साफ होना सर खबरू इन्ना। वेरी गुड। तो अस्साफून बेशक में हम अल ही क्यों हैं आया है? सफ़े बांधने वाले। सर ये हसर के लिए आया है। ठीक है, साफुन कौन सा इसमें, इस्मुल फाइल, मफऊल और कुछ और? सर ये इसमुल फ़ाइल है। इस्मुल फाइल है, साफिफुन से साफुन, सफ बनाने वाला। क्या तर्जुमा हुआ? बेशक हम ही हैं सफ़ बनाने वाले। हाँ जी। तो इसके बारे में फरमाया जाता है कि
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور یقیناً ہم ہی تو اللہ کے حضور جو ہے وہ صف باندھے کھڑے رہنے والے ہیں، یعنی ہم ہی تو خوب صفیں بنانے والے ہیں. تو ایک جگہ لکھا ہے اے فلاں شخص تم پیچھے ہو جاؤ، اے فلاں تم آگے ہو جاؤ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر تدبیر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک روایت یہاں پر لکھی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ابو نضرہ نے کہا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے کہ اپنی صفیں درست کر لو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اللہ چاہتا ہے کہ تم صفیں بنانے میں فرشتوں کی سیرت کو اختیار کرو. پھر یہ آیت پڑھی وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. پھر عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے اے فلاں شخص تم پیچھے ہو جاؤ، اے فلاں تم آگے ہو جاؤ، پھر آپ آگے بڑھ کر تکبیر کہتے. صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلنا علی الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائکہ وجعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طہورا. ہمیں لوگوں پر 3 باتوں میں فضیلت دی گئی، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دی گئی، ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد اور اس کی مٹی کو ہمارے لیے پاک کرنے والا بنا دیا گیا. اس فہیمہ لاسٹ آیا. جی سر جی. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. واو عطف کے لیے انا کا اسم نحنو ہے، لام مزالکہ ہے، پھر نحنو کی ضمیر فصل ہے، المسبحون خبر انا ہے، اور یہ اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. ویری گڈ. تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ اور بے شک ہم ہی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. ہاں جی، اور ہم ہی تسبیح بیان کرنے والے ہیں. فرشتے خوب انداز میں تسبیح بیان کرتے ہیں. اوکے گڈ. مس نادیہ 2 اسٹوڈنٹس کو بلائیے. جی سر. فوزیہ آپ آ جائیے دوبارہ سے، سائمہ آپ بھی آئیے. جی جی سر. جی وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ. سائمہ کیا ہے یہ جی ان؟ سر یہ ان شرطیہ ہے. اچھا فوزیہ ان کیا ہے؟ سر یہ مخففہ لگ رہا ہے کیونکہ آگے لام آ رہا ہے نا سر. جی مس سائمہ سنا آپ نے؟ جی سر. بھول گئی یا معلوم نہیں؟ سر معلوم نہیں تھا مجھے. اچھا ویسے بتایا تھا میں نے کچھ لیکچر پہلے، آیا تھا نا؟ ذہن سے نکل گیا ہوگا سر. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ان نظر آئے اور آگے جملے میں لام موجود ہو تو سمجھ لیں کہ کیا ہے یہ ان، یہ انا سے ان ہوا ہے. جی سر. ٹھیک ہے، انا سے یہ ان ہوا ہے. اوکے جی. تو ان تو ہو گیا. جب ان ہلکا ہو جاتا ہے تو اسے محملہ کہا جاتا ہے، یعنی فی الحال اس کا اسم اور خبر بیان نہیں کی جائے گی. اب بتائیں مس سائمہ کانوں کا اسم کیا ہے؟ پھر کانوں کا اسم ہوم ہے. اوکے فوزیہ یقولون کا کیا مقام ہے جملے میں؟ سر یہ خبر کانو ہو گیا. خبر کانو ہے. گڈ. تو کیا ترجمہ ہوا مس سائمہ؟ اور وہ کہا کرتے تھے. اور وہ کہا کرتے تھے، یعنی یہ بات جو اب آگے آنے والی ہے وہ یہ کہتے رہتے تھے. تو مجھے بتائیے مس فوزیہ یہ مقولہ کہاں تک ہے؟ سر یہ لَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تک. ویری گڈ. تو مس فوزیہ ذرا لو ان عندنا ذکر من الاولین کو ایکسپلین کر دیں. سر لو شرطیہ ہے، لیکن اگر اس کے بعد آپ نے بتایا تھا انا کے ساتھ اسمیہ شروع ہوگا تو یہ کسی محذوف فعل کے فاعل بنے گا. سر یہ تو پھر یہ فاعل بنے گا. یہ اصل میں کیا ہے، خبر محذوف ہے. یہاں پر مبتدا موجود ہوتا ہے، خبر محذوف ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. اور یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کاش کے میننگ میں. اچھا کاش اگر ایسا ہوتا، یہ ان کی حسرت خواہش تھی نا ایک. کاش کیا کے ہوا مس فوزیہ، بریکنگ کیوں لگ گئی ہمیں؟ سر اگر کے معنی میں نہیں آئے گا، کاش بھی آئے گا پھر اس کوئی کے ساتھ. کاش اگر ہی بات ہے نا، لیکن یہ ایک وش تھی ان کی، اسی لیے تو آگے انا کے بعد پورا ایک حصہ محذوف ہے نا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. انا سر چلیں آپ اگر سے ترجمہ کر لیں. ٹھیک ہے سر. لو شرطیہ ہو گیا سر، اور اس کی خبر محذوف ہے. یہ ایک مبتدا کا محذوف خبر ہے. کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں انا مصدر مول کا کام کرتا ہے نا. جی جی سر. اب یہ پورا جملہ
ایک سٹیٹس میں آ گیا ہے. جی سر. اب وہ ایک ہی اس کے بعد دو ہی آپشن ہے اس جملے کے پاس, یا تو یہ مبتدا بن جائے یا خبر بن جائے, یہی آپشن ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے, لیکن لو کے بعد جو اس کے پاس آپشن ہے وہ صرف مبتدا کا ہے بس, اوکے سر. خبر خبر بننے کا محذوف ہے. آپشن نہیں ہے اس کے پاس ٹھیک یہاں ہے پر. سر. خبر محذوف ہے اور یہ مبتدا ہے سر. ہاں جی, اللہ حق مشبہ بل سے فعل, اور ذکرن سر اس کا اسم و انہ ہو گیا, اور گڈ. سر ذکرن کے متعلق ہو گیا ظرف, یہ اندنا سر یہ متعلق ہو جائے گا. من الاولین سر اس کی صفت ہو جائے گی, اور گڈ, اولین سر یہ اسم الفاعل ہے سر. ویری گڈ. کیا ترجمہ ہوا؟ لو ان عندنا ذکرا من الاولین. اگر کاش ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی پہلوں کی. ہاں جی, یعنی پہلے سے پہلوں کی طرح ہمارے پاس بھی کوئی نبی ہوتا, کوئی کتاب ہوتی. یہ ان کی ایک وش تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک سائمہ ہے سر. آگے پڑھیں. لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. سر کنہ جو ہے اس کے اندر اسم کنہ جو ہے وہ نحن ہے, عباد اللہ المخلصین جو ہے اس کا اسی خبر ہو جائے گا. سر المخلصین جو ہے عبادہ کی صفت ہے, اسم المفعول. اخلاص لام کیا یخلص ہے؟ باب لام کا الفاظ. کیا نام دیا آپ نے؟ سر یہ قسمیہ تاکیدی بھی ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ سر تاکیدی یا لو قسمیہ. کے بعد ایک لام آتا ہے, ہم اس کو کچھ نام دیتے ہیں. فوزیہ کیا نام دیتے ہیں؟ سر لام جواب واقعہ ہے سر. جواب واقعہ. ٹھیک ہے مس سائمہ. جی سر. اوکے. کنہ کا نحن اسم, عباد اللہ خبر, المخلصین عباد کی صفت. کیا ترجمہ ہو گیا؟ تو یقیناً ہوتے ہم اللہ کے خالص کیے ہوئے بندے. خالص کیے ہوئے بندوں میں سے. اوکے مس فوزیہ, لاسٹ کوشچن دیکھیں. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جی, اب یہ کفر فا فصیحیہ کہلاتا ہے, کہ یعنی ان کی یہ وش تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ انبیاء نبی بھیج دیے گئے, تو کیا ہوا؟ فَكَفَرُوا بِهِ. کفروا کا فائل کیا ہے؟ ہم. اور بِهِ میں ہا ضمیر. سر ذکرن کی طرف جا رہا ہے. ہاں جی, فَكَفَرُوا بِهِ, یعنی وہ ذکر آ گیا. اب وہ ذکر کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, صلی اللہ علیہ قرآن نازل وسلم. ہو گیا, اللہ تعالیٰ کا جو معاملات سامنے آ گئے. فَكَفَرُوا بِهِ. کیا ترجمہ ہوا؟ تو انہوں نے کفر کیا. انہوں نے انکار کر انکار دیا. کیا. یعنی انکار کیا. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ کاش آ جائے تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندوں میں ہوں, لیکن جب آ گیا تو انکار کر دیا. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن جب آ گیا, تو یہ فا فصیحیہ یہی کام کر رہا ہے. نتیجہ بتا دیا گیا کہ آن بجائے اس کی کہ وہ جملہ لایا جاتا ہے, وہ بات فا نے کور کر لی. فسوف یعلمون, اس کو ایکسپلین کریں. فا سر عطف ہو جائے گا. عطف سوفا تاکید. سر استقبال یا جو مستقبل کے لیے آتا ہے. یعلمون علم یعلم سر سین سے, اور اس جی, کا ہم فائل ہو گیا. تو وہ جلد ہی جان لیں گے. ان قریب لگ جائے گا پتا ہے جی, ایسی ہوگی نا جی. بات. جی سر. لگ جائے گا پتا, ذرا صبر تے کرو تسی. ٹھیک ہے, اوکے. جی. تو گڈ, ماشاءاللہ. مس نادیہ, دو اسٹوڈنٹس بلائیں. سر یہ فصیحیہ لفظ بولا ہے سر آپ جی جی, نے. فصیحیہ. فصیحی, ٹھیک ہے سر. جزاک اللہ فصیح, خیر. فصیح کہتے ہیں نا. جی عروج آئیے, اور حمیرہ آپ چلی گئی ہیں. جی جی سر. جی عروج. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. سبقت کا فائل کیا ہے؟ کلمتنا. ویری گڈ. لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ کا جملے میں کیا مقام ہے؟ متعلق فعل ہے, مرسلین اسم المفعول ہے. ویری گڈ. تو یہ مجرور ہے, مرفوع ہے, منصوب ہے, کیا ہے؟ مجرور ہے, عباد کی صفت ہے. ویری گڈ. یہ مجرور اس لیے کہ یہ عباد کی صفت ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. اور ہماری بات سبقت لے جا چکی ہمارے بھیجے ہوئے ہمارے رسولوں پر. ہاں جی, ہمارے ہمارے بندے رسولوں کے جو لیے ہماری بات سبقت لے جا چکی, یعنی ہم فیصلہ کر چکے ہیں اس بات کا, یہ بات طے ہے. اوکے, مس نادین کے ساتھ اور کون ہے؟ زویا. انہم لہم المنصور, ان کو ایکسپلین کریں. جی استاد. ان حرف تاکید, ہم اس کا اسم, اور لام مزحلقہ, دوسرا ہم ضمیر فصل, المنصورون ان کی خبر.
اور منصورون اسم المفعول ہے، اور ٹھیک بے ہے، شک وہ ہی مدد کیے جانے والے ہیں۔ اوکے عروج اگلا جملہ دیکھیں۔ إن حرف مشبہ بالفعل جندنا اسم إنا ہے، لام مزالقہ ہے، ہم ضمیر فصل ہے، الغالبون خبر إنا ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ اور بے شک ہمارا لشکر وہی غالب آنے والے ہیں۔ ہاں جی، ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ اصل میں اب یہ اعلان کیا جا رہا ہے آپ کو، اب یہ پوری ساری باتیں ہو گئی، اب ذرا کفار قریش کو لیا جا رہا ہے آڑے ہاتھوں، ان کو ذرا سنایا جا رہا ہے کہ تیار ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَاتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، کہ ہماری بات، ہمارا معاملہ، ہمارا فیصلہ اپنے بھیجے ہوئے رسولوں کے لیے فائنل ہو چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا ہی لشکر غالب ہونے والا ہے۔ اب یاد رہے اس میں جو ہمارا لشکر ہے اس میں تمام مومنین شامل ہیں، یعنی آج بھی اگر مومن اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور درست ہو جائیں تو غالب یہی ہوں گے، اور کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اللہ کے لشکر کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اب ذرا ان کو یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی، کیونکہ آگے آنے والی باتیں بھی اس کے آگے کنٹینیو ہیں، کہ اب ذرا کفار قریش تیار ہو جائیں، اب معاملہ ذرا کچھ بڑھنے والا ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ غزوہ بدر میں کیا ہوا، کہ انہی کو شکست ہو گئی، ان کو ہارنا پڑا، کچھ شکست برداشت کرنی پڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی مدد فرمائی، مومنین کو فتح عطا فرمائی۔ اوکے زویا اگلا جملہ پڑھیں۔ جی، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، فا عطف طول فعل امر ہے، واو لام یا اس کا مادہ طول یتولى باب تفاعل سے، اور انت فاعل، انہم متعلق فعل، اور حتی حین استاد یہ بھی متعلق فعل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس آپ تو ان اللہ سے کون سے پھر باب سے جائیے، بتایا؟ باب تفاعل، ٹھیک ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ بس آپ ان سے پھر جائیے ایک وقت تک، یا مڑ جائیے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، پھر کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ مطلب یہ ہے تَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، ذرا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا کچھ وقت کے لیے، اچھا جی، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، استاد، ذرا چھوڑ دیں، یہ ذرا ان کو ان کے حال جی پر چھوڑیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ پریشان جی مت ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فتح آپ کی ہوگی، لشکر ہمارا ہی غالب آئے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، ذرا انداز قرآن اور کلام کو سمجھیں، اعراض کریں، ذرا تھوڑی دیر کے رک جائیں۔ اگلا جملہ دیکھیں ذرا، آپ کو سمجھ آئے گی یہ کیسا تھا۔ عتیقہ اگلا جملہ پڑھیں۔ جی، وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، یہاں پہ واو عاطفہ کہہ دیں گے، ابصر یہ انتا اس کا فائل ہے، اور یہ امر ہے، باب افعال سے، با صاد را مادہ ہے، ہم اس میں مفعول ہے، پس آپ دیکھیں انہیں، فسوف یبصرون، فسوف اس میں ان قریب کا میننگ دیتا ہے، یبصرون یہ مضارع ہے اور باب افعال سے ہے، ہم اس میں فائل، تو بس کیا ان مطلب آپ قریب کیا دیکھیں ان میں؟ مطلب جب ان کو ہم گھیر لیں گے اور یہ وہ عذاب انداز ہے نازل ہوگا۔ کہ ذرا سائڈ تے ہو جاؤ نا، پھر ویکھو انہاں نال ہوندا کی ہے، جی سمجھ آیا؟ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِين، چھوڑ دیجئے ان کو ایک مدت تک۔ وَأَبْصِرْهُمْ، اچھا ابصرہم میں کیا ہے؟ وَانظُرْهُمْ نہیں، کیا ہے؟ وَأَبْصِرْهُمْ، یعنی ذرا غور سے مشاہدہ کرنا ہے اب آپ نے، بصیرت والی نگاہوں جی سے، کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوگا اس پر غور بھی رکھنا ہے، توجہ بھی رکھنی ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں، کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیسے آ رہی ہے، کس انداز میں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، ان کو بھی پتہ لگ جائے گا، وہ بھی دیکھ لیں گے، سمجھ لگ جائے گی ان کو کیا ہوا ان کے ساتھ۔ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اوکے آگے چلتے ہیں۔ فہیمہ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، ایکسپلین کریں۔ جی سر جی، حمزہ استفہام ہے، فا عطف کے لیے ہے، عذابی با حرف جار ہے، عذابینا یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ پورا متعلق ہو جائے گا اگلے فعل کے یستعجلون کے، اور یہ عین جیم لام مادہ ہے، باب استفعال سے، ہم اس میں فاعل ہے، اور ترجمہ ہوگا تو کیا یہ ہمارا عذاب جلدی مانگتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس بات کا، کیسے جلدی مانگ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے
जी वो कहा करते थे ना कि अगर ये सच है सारा कुछ तो फिर ले आए हम पर अजाब। पहली उम्मतों का ये तरीका होता था, और ये कुरैश मक्का का भी था कि अगर आप जो कुछ कह रहे हैं कि जी जिस चीज से हमें डरा रहे हैं तो फिर वो ले आइए हम पर। अच्छा, यहाँ पर वो वाली जो बात कर रही है वो भी आपकी ठीक है, लेकिन कुरान मजीद में जहां भी वो आयत आई है ना, वो उस अंदाज में आई हैं कि यानी सही। उनका कहा गया वह यकूलून मता हादल वाद, वो कहते हैं कहाँ है वो वादा। जी। ठीक है ना, वो अंदाज है, वो उस अंदाज में। लेकिन याद रहे जब भी इस तरह से आया ना फबी अज़ाबिना यस्तअजिलून, इसका मतलब ये है कि यानी ये जो करतूत कर रहे हैं, जो अमली इकदाम कर रहे हैं, और जो आपका ये इनकार कर रहे हैं और ढिठाई के साथ कर रहे हैं, और आगे से चालें भी चल रहे हैं, यानी ये अपने अमल के सबब ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि इनके ऊपर जल्दी अजाब आ जाए। ये जो ये वाली चीज है ना, अफबी अज़ाबिना यस्तअजिलून, यानी कोई आदमी अपना अमल ऐसा इख्तियार कर ले कि उसको सजा जो डिले की जा रही है वो जरा जल्दी देनी पड़ जाए। ठीक है सर जी। ठीक है, ये वो वाला अंदाज है। ओके गुड, माशाल्लाह। कि जोया लास्ट जुमला देखें। जी। फ़इज़ा नज़ल बिसाहतिहिम फ़साअ सबाहुल मुनज़रीन। फ़ाअतफ़ इज़ा शर्तिया और ज़र्फ़िया, नज़ला फ़िल शर्त, बिसाहतिहिम मुतअल्लिक़ फ़िल, और उस्ताद और फ़ा फिर राब्ततु शर्त क्योंकि बिल्कुल, साआ फ़िल जामिद है, और सबाहुल मुनज़रीन ये इसका फ़ाइल। वेरी गुड। फेल जामिद जी। किसे कहते हैं? जिसका माजी मुजारे यानी मुतसर्रिफ नहीं होता, यानी एक ही या तो फेल वो होता है। माजी हो जी। या या फिर मुजारे हो वो सही। मुजारे हो। यानी अगर तो माजी है जी। तो उसका मुजारे नहीं, अगर मुजारे है तो उसका माजी नहीं होता। ओके। और जी। ये सा का क्या मतलब है? उस्ताद साहतुन यानी मैदान साहतुन या कहते हैं आपके घर का सहन, आंगन। जी। आंगन। ठीक है। पता नहीं, हम तो आंगन नहीं कहते, हम तो सहन नहीं कहते, इतनी मुश्किल उर्दू नहीं बोली जाती हमसे। ओके जी। जी। सो मुझे बताएं सा का क्या मतलब है? यानी क्या ही बुरा। हाँ जी, तो क्या तर्जुमा हुआ सा- पूरी आयत का, कर दें। बस जब वो उतरेगा उनके सहन में तो क्या ही बुरी सुबह होगी डराए जाने वालों की। हाँ जी, जिन्हें यानी तो डराया गया डराए गए उनकी लोगों की सुबह। सुबह कितनी बुरी होगी कि जब वो जी। देखें सेन में और उनके मामलात जो हैं वो उल्टे पलटे हों, और वो उसका मुशाहिदा करें, तो वो क्या ही उनका, यानी वो जो जैसे यानी खुदा न खास्ता हम सोए हुए हों, सुबह उठे और जलजला आया हो और चीज तहस नहस हुई हो, तो हमारी सुबह कोई अच्छी तो नहीं होगी ना। जी। वो कहते नहीं यार आज तो सुबह कितनी बुरी हुई, आज सुबह यानी आगे जब माहौल देखा कि तबाही हुई हुई है, तो सुबहान अल्लाह, फिर तो मामला बहुत सख्त हो गया ना। ले जी, इब्न कसीर में लिखा है सहीहीन में, सहीहैन में अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर सुबह के वक्त हमला किया तो अहले खैबर जमीनों में कामकाज के लिए जंबीलों, कुल्हाड़ियों और कस्सियों को लेकर निकले। जब उन्होंने मोहम्मदी लश्कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ये कहते हुए वापस लौट गए, मोहम्मद, अल्लाह की कसम, मोहम्मद और लश्कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर, खारिबत खैबर, इन्ना इदा नजलना बिसाहति कौमिन फसा सबाहुल मुनजरीन। अल्लाह बुजुर्गो बरतर है, खैबर तबाह बर्बाद हो गया। बेशक हम किसी कौम के सेहन में उतरते हैं तो डराए गए लोगों के लिए बुरा दिन होता है। ये इरशाद बारी ताला है। ठीक है जी। ओके जी, आगे चलते हैं। वतवल्ला अन्हुम हत्ताहीन दोबारा आया, यानी ये जो दोबारा आ रहा है तो फिर सुनने वाले को समझ लेना चाहिए कि उसको क्या कहा जा रहा है। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन व अबसिर फसौफ युबसिरून, सेम आयात हैं जो पहले आई हैं। फिर आ गया जी, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। फहीमा एक्सप्लेन, उरूज आप एक्सप्लेन करें इसको। सुबहान अल्लाह, सुबहान मुजाफ है, रब्बिका मुजाफ इलैहि है। ये फेल फेल माजूफ की मुतलक फेल है। ठीक है, रब्बी रब्बी ये बदल है। वेरी गुड। ये बदल है, किसका बदल है, सुबहाना का या रब्बी का? रब्बी का। वेरी गुड। अल इज्जती मजरूर क्यों है? ये रब्बी का सिफ्त है। अम्मा यसिफून, यसिफून का फाइल हम, मा मौसूला अन हरफ जर, अम्मा यसिफून क्या तर्जुमा हुआ? पाक है आपका रब, इज्जत वाला रब, उससे जो वो बयान करते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके अतीका, अगली आयत।
جی، السلام علی المرسلین، والسلام یہ نکرہ مبتدا بنتا ہے، علی المرسلین یہ شبہ جملہ خبر ہو جائے گی، کیا اور ترجمہ ہوا؟ مرسلین اسم الفاعل، اور سلامتی ہے بھیجے جانے والوں پر، اور مطلب سلام ہے پیغمبروں پر۔ رسولوں پر۔ اوکے زویا، لاسٹ جملہ۔ جی، والحمد للہ رب العالمین، الحمد مبتدا، للہ شبہ جملہ خبر، اور رب العالمین لفظ الجلالہ کا بدل، گڈ، کیا ترجمہ اور ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بالکل جی، ہم بھی یہی کہتے ہیں، وسلام علی المرسلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ دعا کے آخر میں پڑھا جانا بہت اچھا ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ اذا سلمتم علیہ، جب تم مجھ پر سلام بھیجو، فسلموا علی المرسلین، تمام رسولوں پر بھی سلام بھیجو، فانما انا رسول من المرسلین، میں بھی ایک رسول ہوں تمام بھیجے ہوئے رسولوں میں سے۔ اس کے بعد ایک اور ہے جی، ابو محمد بغوی نے اپنی تفسیر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ اسے روز قیامت پورا اجر و ثواب ملے تو مجلس میں اس کی آخری بات یہ ہونی چاہیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کا مطلب آئندہ ہم اپنے ہر لیکچر کے آخر میں یہ بولا کریں گے، ٹھیک ہے نا زویا؟ جی استاد، کیونکہ ہم اس انشاءاللہ۔ بات کا اعلان اور پیغام ہم سب کو ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کو عمل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، صرف باتیں جی کرنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک کفارہ مجلس کی یہ دعا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو جو مجھے ناصبی کہتے ہیں تو وہ یہ سن لیں کہ ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، باتیں کرنے والے نہیں ہیں۔ اوکے جی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا العلم علمان، علم دو طرح کے ہیں، فعلم فی القلب، جو ایسا علم جو قلب میں ہو، دل میں ہو، فذالک العلم النافع، یہ تو فائدہ مند علم ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یعنی بس قلب میں اس نے محفوظ رکھ کے اوپر غلاف ڈال کے اور اوپر دروازہ بند کر کے رکھ دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے عمل میں بھی لایا ہے۔ صاحب ظاہر ہے کہ جس کے دل میں علم اترے گا تو وہ اس کو عمل پر مجبور کرے گا، وہ اس کو پش کرے گا کہ تم نے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو ایسا علم نفع والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور علم ہے، وہ علم، ایک ایسا علم ہے علی اللسانی، جو صرف زبانوں پر ہوتا ہے، فذالک حجت اللہ علی ابن آدم، یہ جو علم ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہوگا ابن آدم کے خلاف۔ آپ میں ہم سب ذرا غور کر لیں کہ روزے کی، یہ مسند دارمی کی روایت ہے، تو یہ روزے قیامت یہ ہماری جو ہم زبان سے بول رہے ہیں نا ساری باتیں، یہ تولیں گی اس دن کہ ہاں تم تو پڑھتے تھے، بتاؤ کیا صرف زبان پر تھا، دل میں نہیں اتار سکے، اس کو اعمال میں نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اس دوران جو کچھ پڑھا، سیکھا، اسٹوڈنٹس نے سنایا، میں نے پڑھایا، اس میں کہیں کوئی غلطی ہو، کمی ہو، بے ادبی ہوئی ہو، کیونکہ تیرے رسولوں کا بھی تذکرہ تھا، تو یا اللہ ہماری لغزش سے درگزر فرمانا، ہماری مغفرت فرما دینا، اور ہمیں رسولوں کے زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا ایک ایک بولا گیا لفظ، ایک ایک سنا گیا لفظ، اس کو ہمارے لیے آخرت کے لیے توشہ آخرت بنا دے، کہ اس سے ہمیں آخرت میں تو ہمیں نیکیاں عطا فرما، اس سے ہمیں اجر عطا فرما، اس کا ہمیں بدلہ عطا فرما، اور غلطیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو، یہ جتنے سن رہے ہیں، ہم سب کو ہمارے گھر والوں سمیت ہماری مغفرت فرما دے، ہمیں دنیا کے امتحانوں سے، آزمائشوں سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں لوگوں کے طرف سے آنے والی آزمائشوں سے بھی بچانا۔ یا اللہ ہمیں بنا دے شکر کرنے والوں میں سے، ہمیں بنا دے روزے رکھنے والوں میں سے، ہمیں بنا دے ذکر کرنے والوں میں سے، ہمیں بنا دے اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے، ہمیں ان میں سے بنا دے جو تیری کتاب کو سیکھتے، سمجھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے سینوں کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے، ان کے اندر وہ باتیں اتار دے جو تو قرآن میں بیان فرمانا چاہتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھنا، اور ہماری رہنمائی فرمانا، ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، ہماری صحت میں، ہمارے مال میں برکت عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے سن رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی بیمار ہے اسے شفا عطا فرما،
اگر کوئی قرض دار ہے اس کا قرضہ عطا کرنے میں آسانی عطا فرما، اگر کسی کے گھر والے بیمار ہیں تو یا اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور یا اللہ ہمارے دلوں کو بھی شفا عطا فرما، ہمارے دلوں کو شفا عطا فرما کہ وہ صحیح باتوں صحیح علم کو ہضم کر سکیں، اس پر چل سکیں۔ یا اللہ مجھے اور میری زوجہ کو اور میری ان تمام سٹوڈنٹس کو اور میری ان تمام استادات کو ہمیں تیرے دین کے اس کام میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے اندر کوئی رکاوٹیں جو تیرے علم میں ہیں کہ شاید کوئی لانا چاہے تو یا اللہ اپنی برکت سے، اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے، اپنی درگزری سے اس کو ہم سے دور کر دے، وہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یا اللہ ان تمام رکاوٹوں کو ہم سے دور دور ہٹا دے۔ یا اللہ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرما لینا۔ یا اللہ ہمیں تو آسمانوں میں قبول فرما لے، ہمیں آسمانوں میں ان لوگوں میں لکھ لے جن کو تو اور تیرے فرشتے محبت کرتے ہیں، اور یا اللہ ہمیں دنیا میں مقبولین میں لکھ لے کہ ہمیں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں شہرت سے، ایسی گندی بیماریوں سے بچانا، یا اللہ ہمیں ریاکاری سے بچانا۔ یا اللہ امت مسلمہ کو متحد کر دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین فی کل مکان۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان سب یہ جتنے بھی تیرے کتاب کو سننے کے لیے بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں یا سنیں گے آتے وقت تک، یا اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمانا کہ ان کے ذہنوں پر تیرے دین کو سیکھتے ہوئے مالی پریشانیاں نہ ہوں، ان کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو مالی پریشانیوں سے دور فرما دے، برکت عطا فرما، اتنا مال عطا فرما کہ بس یہ تیری اطاعت سے نہ نکلیں، تیری اطاعت میں رہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔